الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر مبارک میں گئے اور ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے والی چیز ہے؟ تو آپ کی ازواج مطہرات نے کہا، بیویوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد یار غار، یار مزار، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے یارو، اے میرے دلدارو، تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک نے بے تاب کیا ہوا تھا، اس لیے ہم آئے ہیں مسجد میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی بھوک نے ہی مجھے بھی بے تاب کیا ہوا تھا، اور میں گھر سے نکلا اور مسجد میں آ گیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں یاروں کو کہا کہ چلیں۔ تو تینوں ہستیاں چل پڑیں، اور سیدنا حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے پاس گئے، اور ان کے گھر کے سامنے باغ تھا، وہاں چلے گئے۔ اور حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے۔ تو جب ان کی اہلیہ نے دیکھا، ان کی بیوی نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ دو اور ہستیاں ہیں، تو انہوں نے کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ ابو الہیثم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور مہمانی کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کھجوروں کا گچھا پیش کیا، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے کھانا بنا کر لے کے آتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاک والحلوب، دودھ والی جانور کو ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دودھ والے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس سے دنیا میں، ملکوں میں، شہروں میں دودھ کی قلت پیدا ہوگی۔ اور فقہاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم بھی فرماتے ہیں کہ دودھ والے جانور کی قربانی کرنا بھی مکروہ ہے، دودھ والے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال وہ صحابی حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کھانا بنوا کر لے آئے۔ جب لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا، اور دونوں یاروں نے بھی کھایا۔ کھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو بعض ہمارے معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے سوسائٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا ہو گیا۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ نعمتوں سے فائدہ تو سارا جسم اٹھائے اور شکر کے لیے صرف ایک تولے کی زبان ہی لے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شکریہ کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے
کہ نماز میں سارا جسم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا کا بہترین طریقہ نماز میں ہے کہ اس سے تمام طرح سے انسان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، قبر کو، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔